4 چیزوں کے لیے انہوں نے کہا آپ نے نکلنا ہے. رول آف لا، دوسرا آپ کا جو اسٹولن مینڈیٹ ہے، تیسرا آپ کے جو ناحق بے گناہ قیدی ہیں، اور چوتھی آپ نے اپنے مستقبل کے لیے نکلنا ہے. اور 24 تاریخ عمران خان نے آج اسلام آباد کے لیے کال دے دیا ہے. ہماری تیاری مکمل تھی پہلے سے ہی، ڈیٹ آ گئی ہے انشاءاللہ، تو بہترین طریقے سے ہم تیاری پہلے بھی کر رہے تھے اور بہترین طریقے سے انشاءاللہ ہوگا. یہ احتجاج کوئی تو واپسی نہیں ہے اس وقت جاتا ہمارے مطالبات. آپ اسلام آباد سے دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن. ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک حتمی کال کے اوپر جو احتجاج وہ کرنا چاہ رہے ہیں. 24 تاریخ آپ نے سن لی. حکومت وقت کا اس کے اوپر کیا رد عمل ہے؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ ٹرمپ کی آمد کے بعد ابھی اس نے وائٹ ہاؤس ٹیک اوور نہیں کیا، لیکن ابھی ٹیم اس نے بنانی شروع کر دی ہے. پاکستان تحریک انصاف کا خیال ہے کہ اب وقت آن پہنچا ہے کہ گرتی ہوئی دیواروں کو ہم نے دھکا دینا ہے. دیواریں واقعتاً گر رہی ہیں یا مضبوط کھڑی ہیں، حسن اقبال صاحب ہمیں بتائیں گے. وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اور ترقی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کا بہت شکریہ جی. اسی پروگرام میں ناظرین ہم پاکستان تحریک انصاف سے بھی پوچھیں گے کفن دفن کی سیاست جو ہے یہ کب دفن ہوگی. تو جنید اکبر خان صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہوں گے اور آئینی بینچ کا دور شروع ہو چکا ہے. مقدمات بڑے دلچسپ ہیں جو آئینی بینچ کے سامنے لگے ہوئے ہیں. 1993 کے مقدمات بھی اس کے اندر موجود ہیں. اس کے اوپر سہیل رشید ہمیں بتا رہے ہوں گے کہ معاملہ کیسے چلے گا. تو احسن صاحب یور ریئیکشن، ہم نے سنوایا علیمہ صاحبہ کی سٹیٹمنٹ. اور آپ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا سارا جو بیانیہ ہے ایک لطیفہ ہے. سب سے پہلے انہوں نے کہا جی کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ رول آف لا کے لیے نکلنا ہے. وہ کون سا رول آف لا ہے جس کے لیے انہیں نکلنا ہے؟ کیا وہ رول آف لا جس کے اوپر سپریم کورٹ کے 5 ججوں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ عمران خان صاحب نے غیر آئینی طور پہ اسمبلی کو اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے تحلیل کیا، اور پاکستان کے شاید وہ واحد سول رہنما یا وزیر اعظم ہیں جن کے اوپر سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل یعنی کہ آئین کو سبورٹ کرنے کے وہ مرتکب ہوئے ہیں. یہ رول آف لا ہے. نہیں، وہ 26 وہ آپ کو پتہ ہے 26ویں ترمیم کی بات کریں گے. نہیں، اس سے پہلے وہ انتخابات کی چوری کی بات کریں گے. کہ ان کا رول آف لا آپ کا یہ ہے کہ سپریم کورٹ پنجاب کے 50,000 بلدیاتی اداروں کو بحال کرے اور 7 مہینے تک آپ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو جوتوں کے نیچے رکھیں اور مسلیں. یہ آپ کا رول آف لا ہے. تو ان کے 4 سال تو عبارت ہیں کہ رول آف لا کس کو کہتے ہیں. لیکن وہ اپنی جس کنسٹیچوئنسی سے بات کر رہے ہیں اس کنسٹیچوئنسی کو انہوں نے یہ کنونس کیا ہوا ہے کہ انتخابات میں ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے اور جوڈیشری کے اوپر قبضہ ہو گیا ہے اور 26ویں آئینی ترمیم کے بعد پاکستان کے اندر جو ہے انصاف کا جنازہ نکل گیا. یہ رول آف لا وہ کہہ رہے ہیں ریسٹور کروانا. یو تھنک کامیاب ہوں گے یا نہیں؟ ان کا جو بیانیہ ہے نا وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے بقول یا اور کلیئر کر لیں کہ فوج ان کو اڈیالہ جیل سے ایک ڈولی میں بٹھائے اور اس ڈولی میں بٹھا کے لا کے وزیر اعظم ہاؤس کے اندر بٹھا دے. دیکھیے یہ تو اب تو نہیں کہہ رہے نا. نہیں وہ یہ کہتے ہیں نا کہ میں فوج سے بات کروں گا. اور بار بار جو ان کی ساری سیاست کی تان ٹوٹتی ہے وہ 2018 نہیں ہے. اب دیکھیں نا وہ پھنسے ہوئے 2018 میں کہ جس طرح 18 میں ان کو ایک مخصوص بندوبست کے تحت RTS بٹھا دیا گیا اور ان کو MPA لا کے ڈیلیور کر دیے گئے. پنجاب کی بھی حکومت مل گئی، مرکز میں بھی اکثریت دلوا دی گئی. پھر 4 سال وہ جس طریقے سے ایجنسیوں کے ذریعے حکومت کو چلاتے رہے، ان کی وہ عادتیں خراب ہوئی ہوئی ہیں. اب یہ وہ پاکستان نہیں ہے. لیکن اب تو سڑک پہ جا رہے ہیں نا. سڑکیں انشاءاللہ آئیں، وہ انہیں سڑکیں سونیاں ملیں گی. اب سڑکیں سونی ہوں گی. اب لوگوں میں یہ دلچسپی نہیں ہے. لوگ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹرن اراؤنڈ کر گیا ہے. پاکستان پہلی دفعہ اب پچھلے اتنے عرصے کے بعد، اور ہم نے اس میں بڑی قربانی دی ہے، اپنے پولیٹیکل کیپٹل کی سخت فیصلے کیے. ہمارے ساتھ جو حلیف جماعتیں تھیں انہوں نے کیے. پاکستان کی عوام نے سختی برداشت کی. وہ کس بات کا مستقبل جو کہتے ہیں اب ہم بچانے کے لیے نکلو، وہ مستقبل جو اپریل 22 کو پاکستان کو یہ ورثے میں چھوڑ کے گئے تھے، وہ مستقبل جس کے لیے شیخ رشید کہتے تھے شکر ہے ہم حکومت سے نکل گئے ہیں لوگوں نے وٹے مارنے تھے ہمیں. میرا مقصد ہے کہ اس پاکستان کو آج ہم بحالی پہ لا کھڑے ہوئے ہیں. ہماری گروتھ جا رہی ہے، مہنگائی نیچے آ رہی ہے، سٹاک مارکیٹ ریکارڈ حدیں توڑ رہی ہے، ریمیٹنسز میں ریکارڈ اضافہ ہو رہا ہے، پاکستان کی بین الاقوامی آپ کے خیال ہے کہ ان کو پاپولر نہیں ملے گی؟ جی مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ اب لوگ اس بات میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ پاکستان کو چلنے دو.
پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی پاکستان چلنے لگا اس کو ایک عمران خان کی صورت میں اسکڈ میزائل لگتا ہے اور وہ سب چیزیں گر جاتی ہے. اب مزید اسکڈ میزائل ہم افورڈ نہیں کر سکتے. تو اگر ان کو سڑکیں سنسان اور سونی ملیں گی تو پھر ظاہر کنٹینر بھی نہیں آپ لگائیں گے نا, پھر ان کو آنے دیں گے. اگر ان کے ساتھ بندہ نہیں ہے تو پھر آنے دیں. وہ دیکھیے وہ آنے اس لیے نہیں دے سکتے کہ آپ کو کچھ کرنے کے لیے 10 بندے ہی کافی ہوتے ہیں. دیکھیے یہ ڈپلومیٹک کور یہاں پہ رہتی ہے, سینسٹیو انسٹالیشنز ہیں, ان کا تو طرز سیاست ہی سارا تشدد پہ ہے نا. 2014 میں کیا ہوا تھا ہمارے سامنے ہے. پارلیمنٹ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا, پی ٹی وی کے ساتھ کیا کیا, 9 مئی کو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے پولیس کے ساتھ کیا کیا. زمان پارک پولیس کے اہلکار ان کو صرف سمن دینے گئے, پیٹرول بموں سے ان کو مار مار کے زخمی کر دیا اور آنکھ پھوڑ دی ہمارے جو آئی جی صاحب ہیں. تو یہ تو ایک پرتشدد تحریک ہے, لہٰذا اگر یہ کال دے گی تو ہمیں اسی طرح بندوبست کرنا پڑے گا. لیکن ووٹ ان کو بہت پڑے ہیں, تمام واقعات کے بعد ووٹ ان کو بہت پڑے ہیں, اور ان کی حکومت کے پی میں موجود ہے, ان کا چیف منسٹر موجود ہے, نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا حصہ ہے, ایپیکس کمیٹی کا حصہ ہے, نمبر تو ہے ان کے پاس. وہ ان کا بھی حصہ ہے, ہمارا بھی حصہ ہے, نظام کا بھی حصہ ہے. جو کے پی کے جو ابھی چل کے کہہ رہے تھے نظام کا بھی حصہ ہے, آپ کا بھی حصہ ہے, آپ کا کیسے حصہ ہے؟ ہمارا نظام کا, حکومت کے نظام کا بھی حصہ ہے نا. وہ وزیر اعلیٰ ہیں, فورمز کے ساتھ وہ کام بھی کرتے ہیں اور وہ اپنی پولیٹکس. تو آپ دبے الفاظ میں کہہ رہے ہیں, یا بین السطور جو میں تشریحاً جاننا چاہ رہا ہوں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس مرتبہ بھی ان کا وہی رول برقرار رہے گا, وہ جو انقلابیت چلتے چلتے پھیلا رہے تھے. جب آپ عہدوں پہ ہوتے ہیں اور پبلک آفیسز جن کا آپ نے حلف اٹھایا ہوا ہے, تو آپ پھر پی ٹی آئی کے اہلکار نہیں ہوتے نا. آپ نے اس کے آپ کے کوئی تقاضے. لیکن وہ آئے نا ادھر 2 مرتبہ تو آئے, یہاں پہ لاہور بھی گئے. اس طرح تیسری دفعہ پھر آ جائیں گے. تو آپ کا خیال ہے کہ تیسری مرتبہ جو ہے پہلی 2 مرتبہ کی طرح ہی ہوگا؟ دیکھیے اب یہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. وفاق کے اندر اس بات کی بھی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ آپ ایسے پریسیڈنٹس قائم کریں کہ جہاں پر آپ ایک صوبائی حکومت کے وسائل کو لے کر مرکز پہ چڑھ دوڑیں. اگر اس بات کی آپ اجازت دیں گے, کل کو تو پھر پتہ نہیں یہ وفاق ہی ختم خدا نخواستہ ہو جائے گا نا. لہٰذا آئی تھنک ہی آلسو نوز ہز لمٹس آف ہز آفس, اور جو وہاں کی حکومت کے اہلکار ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ کیا چیز کرنی ہے اور کیا چیز آئین اور قانون سے متصادم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان صاحب کی خواہش ہو سکتی ہے, لیکن اس وقت پاکستان کے عوام بالکل دلچسپی نہیں رکھتے کہ پاکستان میں انتشار ہو, پاکستان میں فساد ہو. اتنی بین الاقوامی کامیابیاں مل رہی ہیں, ایس سی او کی کانفرنس ہوئی ہے, بین الاقوامی سطح پہ لوگ پاکستان کو انڈورس کر رہے ہیں, ہماری انویسٹمنٹ کی فضا ٹھیک ہو رہی ہے. یہ پھر سی پیک کا فیز 2 چلنے لگا ہے, لیکن اسے ٹرمپ بھی آ گیا نا, تو اس سے ان کو حوصلہ ملتا ہے. ان کا خیال ہے کہ اب آپ ٹرمپ یہ دیکھیں کہ اگر پی ٹی آئی کی ساری امیدیں صدر ٹرمپ پہ ہی اب انحصار ہیں تو پھر صلح ہی کر لیں ساڑھے. تو آپ کے خیال میں کچھ نہیں ہوگا؟ ٹرمپ فیکٹر پاکستان میں میٹر نہیں کرے گا پی ٹی آئی کے لیے؟ ٹرمپ فیکٹر جو ہے وہ کیا وہ کہیں گے کہ عمران خان کو جیل سے نکال کے پاکستان کا وزیر اعظم بنا دو؟ پاکستان ایک نیوکلیر پاور ہے, ہم ایک آزاد خود مختار ملک ہیں, ہم کوئی غلام ہیں؟ ہم کوئی غلام ہیں؟ لیکن آپ ہی کا سوال ہے کہ یہ کوئی بنانا ریپبلک ہے کیا؟ یہ جواب. جی تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں اس ریپبلک میں کافی بنانا ریپبلک والے معاملات بھی طے ہوتے رہے ہیں. نہیں تو اب نہیں ہوں گے. میں نے تو اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ کیا ہم بنانا ریپبلک ہیں؟ ریٹوریکل بنانا ریپبلک نہیں ہے, ہم ایک خود مختار ملک ہیں, نیوکلیر پاور ہیں, اور صدر ٹرمپ امریکہ کے صدر منتخب ہوئے, ہمیں ان کا احترام ہے, اور اسی طرح وہ پاکستان کے نظام کا بھی احترام کریں گے. یہ مطلب تو نہیں کہ وہ دنیا میں جا کے جس ملک میں چاہیں گے وہاں کی حکومت الٹا کے کوئی اپنا مورا لے آئیں گے, تو ایسے تو نہیں ہوتا نا. لیکن آپ کو ٹرمپ سب پسند نہیں ہے ویسے ذاتی طور پہ. اچھا, آپ نے اس سے پہلے آپ نے ٹویٹ ڈیلیٹ کیے تھے؟ یہ تو فیکٹ شیٹ ہو چکی ہے. دیکھیے نا, پی ٹی آئی صرف کوئی ٹویٹ آپ نے ڈیلیٹ نہیں کیا کیونکہ ہم نے دیکھا آپ کے فیکٹ شیٹ نے بتا دیا, لیکن چینلز نے چلایا اس کو, اور اس کے بعد لوگوں نے وی لاگز یہ تو ان کا سارا جھوٹ کے اوپر کاروبار ہے, جو مرضی جھوٹ بولتے ہیں. کوئی ایک ٹویٹ بھی آپ نے ڈیلیٹ نہیں کیا؟ یہ ہاں, کوئی میرا تو اسی طرح ہے. لیکن ان ٹویٹس کے اندر بڑی دلچسپ بات ہے, آپ نے ٹرمپ سینئر کے بعد ٹرمپ جونیئر عمران نیازی کی جانے کی باری ہے, لیکن آپ نے ٹرمپ اور عمران خان میں مماثلت بھی بڑی بنائی تھی. سو یو تھنک وہ مماثلت ابھی بھی ہے ٹرمپ اور عمران خان ایک ہی جیسے؟ وہ اس تناظر میں ہے کہ دنیا میں ایک نئی برانڈ آف پالیٹکس چل رہی ہے کہ جو ایک پاپولر نیشنلزم کے اوپر ہے, اور اس سے سوسائٹیز میں بڑی پولرائزیشن ہو رہی ہے, اور سوسائٹیز کے اندر ایک طرز سیاست جو ہے وہ ایک نئی طرز پہ چل رہی ہے. اور یہ صرف میں ہی نہیں کہہ رہا,
یہ پولیٹیکل سائنٹسٹ جتنے ہیں دنیا کے وہ اس بات کو کہہ بھی رہے ہیں اور اس پر لکھ بھی رہے ہیں کہ یہ ایک دنیا میں نیا رجحان جو دیکھیں نا آج امریکہ میں بھی جو پولرائزیشن ہے اس کی شدت دیکھیے کوئی ہم سے کم تو نہیں ہے، اور کئی لحاظ سے امریکہ کی سیاست جو ہے اس وقت پاکستان بلکہ یورپ بھی اس کی گرپ میں ہے، امریکہ کے اندر دیکھ لیں، فرانس میں دیکھ لیں، جرمنی میں دیکھ لیں، برطانیہ میں دیکھ لیں، ہمارے ہمسایہ ملک ہندوستان میں دیکھ لیں، ہر ایکچولی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت گلوبلی ڈیموکریسی تو وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں birds of same feather flock together. If they are the birds of same feather, so they will flock together. مطلب یہ کہ دیکھیے دنیا کا نظام تو ایسے نہیں نہ چلتا، دنیا کے نظام میں آپ کو کسی دوسرے ملک کے اندر اس طرح مداخلت آپ نہیں کر سکتے کہ جس طرح مرضی چاہیں۔ پاکستان ایک جیسے میں نے پھر کہا خود مختار ملک ہے، ہم امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں گے، اور امریکہ کے تعلقات سے کسی کی شخصی حیثیت میں نہیں، وہ ریاست سے ریاست کی بنیاد پہ ہیں، ملک سے ملک کی بنیاد کے اوپر ہیں، اور اس لیے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے صدر ٹرمپ کو مبارکباد کا پیغام بھی بھیجا، اور وی لک فارورڈ کہ ان کی پریزیڈنسی میں پاکستان ان کے ساتھ مل کے کام کرے گا۔ ہمارا ایک تاریخی رشتہ ہے امریکہ کے ساتھ، اور امریکہ کے عوام کا جو انتخاب ہے ہمیں اس کو رسپیکٹ کرنا چاہیے جو بھی ہے۔ لیکن وہ پھر ہمیں کہیں گے کہ پک اے سائڈ، کیونکہ ٹرمپ از نتھنگ if he doesn't force you to pick a side. تو وہ کہے گا یا چین ہے یا میں ہوں، ہم کیا کریں گے؟ دیکھیے وہ تو آپ کا سی پیک کا تو بڑا پرانا تجربہ ہے، تو میں آپ کا ویو جاننا چاہوں گا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی آپ دیکھیے کہ اس وقت ان کے دونوں میسیجز موجود ہیں، وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دنیا سے کانفلکٹ ختم ہونا چاہیے۔ یقیناً ان کا ایک بہت سٹرونگ امریکہ کی اکانومی کے اوپر تھرسٹ ہے کہ ہمیں اس سے نقصان ہوا گلوبلائزیشن سے، اور وہ بڑے پروٹیکشنسٹ موڈ میں امریکہ جا رہا ہے، ٹیرفز اوپر کریں گے، ٹریڈ وارز کے لوگ بات کریں۔ یہ بھی ایک اب دیکھیے کہ کہاں ایک واشنگٹن کنسنسس ہوتا تھا جس میں ہمیں یہ پڑھایا جاتا تھا کہ ٹیرفز کو ختم کرنا چاہیے، گلوبل ٹریڈ کو فروغ دینے کے لیے، اور چین اور روس کی معیشت کو پڑھایا جاتا کہ ایسے معیشت نہیں چلانا ہے، آپ نے پروٹیکشنزم نہیں کرنا۔ آج اب چین کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ اوپن کریں، اور امریکہ کہہ رہا ہے یہ پروٹیکشن کریں۔ تو چین اور امریکہ آپ کے خیال میں ہمارے لیے بیلنسنگ ایکٹ نہیں؟ ہمارے لیے اس لیے نہیں کہ امریکہ اور چین کی اس جیو پالیٹکس میں پاکستان اتنا بڑا فیکٹر نہیں ہے، کہ پاکستان ڈز ناٹ ریلی امپیکٹ دیٹ یو ایس چائنا جیو پالیٹکس، اور ہمارے لیے ممکن ہے کہ ہم نے ماضی میں بھی دونوں ملکوں کے ساتھ ان کی اپنے میرٹ کے اوپر، اپنی بنیاد کے اوپر تعلقات رکھیں، اور اب بھی ہماری یہی کوشش ہوگی کہ چاہے وہ چین ہے، چاہے وہ امریکہ ہے، چاہے وہ روس ہے، چاہے یورپین یونین ہے، چاہے ہمارے خلیجی ممالک جن کے ساتھ دوستی ہے، ہر اپنے دوست ملک کے ساتھ اور خطے کے ساتھ اپنے تعلقات آزادانہ طور پہ لیکن میرٹ پہ ہندوستان اور پاکستان ساؤتھ ایشیا کی ایکویشن میں وہ پاکستان بہت بڑا فیکٹر ہے ہندوستان کے لیے، اور ہندوستان کا جو موڈی ہے وہ بھی آپ کے ٹویٹ کے مطابق موڈیزم، عمرانزم اینڈ ٹرمپزم یہ ایک ہی تھیلی کے چٹے بیٹھے ہیں۔ تو انڈیا کے ساتھ اس کی دوستی، تو پاکستان بائی پراکسی تو اس کے ٹارگٹ پہ ہوگا کہ نہیں؟ دیکھیے ہندوستان کے ساتھ ان کی دوستی اپنی جگہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے تمام پالیسی میکرز کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس ایکویشن کو الٹیمیٹلی 3 وے ایکویشن ہی بننا ہے۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ تھرڈ فیکٹر کی کتنی وہ اہمیت رکھتے ہیں، لیکن وہ اس خطے میں جو پاور ایکویشن ہے اس کو 3 وے ہی دیکھتے ہیں، اور پاکستان کی جو اپنی اسٹریٹجک محل وقوع ہے، اس کا جو اپنی اہمیت ہے وہ ایسی ہے کہ اسے کوئی بھی سپر پاور نظر انداز نہیں کر سکتی۔ سی پیک کے اوپر ذرا فرمائیے گا، کیونکہ چین کے سفیر نے ایک غیر معمولی بیان دیا پچھلے دنوں میں، اس کے بعد وہ بیان ریپیٹ نہیں ہوا، اور اس کے اوپر ایک غیر معمولی رد عمل بھی پاکستان کی طرف سے آیا ہے۔ غیر معمولی اس وجہ سے کہ ایسا معاملہ ہم نے پہلے کبھی دیکھا نہیں، بڑے بڑے واقعات ہوئے، اور مسلسل یہ ایک تصور ابھر رہا ہے کہ چین کی جو پیشنس ہے، جس طریقے سے سی پیک کے گرد واقعات گھوم رہے ہیں، وہ اٹس ویئرنگ تھن۔ اس میں کیا دیکھیے اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ جو چین کے سفیر کا بیان منسوب ہوا، اس کے بعد پھر چین کے وزارت خارجہ کے ترجمان نے بہت وضاحت بھی کی ہے کہ پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات میں نہ کوئی خلل واقع ہوا ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ دیکھیے یہ بات دونوں ممالک کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ جو واقعات ہو رہے ہیں ان کے پیچھے ایک مذموم مقاصد ہیں، جن کا مقصد ہی ہے کہ سی پیک کو روکا جائے، جن کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان اور چین کے تعلقات میں جو گرم جوشی ہے اسے کم کیا جائے۔ تو جب دونوں ممالک کو یہ پتہ ہے کہ یہ کوئی کروا رہا ہے اور کسی نیت سے ہو رہے ہیں، تو پھر اگر وہ اس کا نشانہ بنیں گے تو وہ اسے کامیاب کریں گے نا اس سازش کو، تو وہ اس لیے دونوں اس سے ہوشیار ہیں اور دونوں چوکس بھی ہیں۔ لیکن ہیونگ سیڈ دس، یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے
کہ جو چین کے لوگ پاکستان میں کام کر رہے ہیں ہم ان کو اپنا قومی مہمان سمجھتے ہوئے ان کی حفاظت کو یقینی بنائیں. اور اب چین اور پاکستان کے درمیان اعلیٰ سطح پر بات چیت ہو رہی ہے کہ ہم کس طرح مزید ایک ایسا سیکیورٹی ارینجمنٹ کریں جس پر دونوں ممالک کا اعتماد ہو اور دونوں ممالک اس بات کو تسلی کر سکیں کہ انسانی طور پہ جو بھی ممکنہ حد ہے اس تک ہم نے سیکیورٹی کی ہے. وگرنہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی دہشت گردی ہے اس کا علاج تو نہ مکمل امریکہ کے پاس ہے، نہ چین کے پاس ہے، نہ کسی اور کے پاس ہے. وہ جب اگر ایک فرد آ جائے کسی کام کرنے پہ، اب دیکھیے نا حال ہی میں جو واقعات ہوئے ہیں اس میں تو روس جیسا ملک بھی بے بس ہے، امریکہ بھی بے بس ہے اور چین بھی بے بس ہے. لیکن ہم اس کے امکان کو زیادہ سے زیادہ منیمائز کریں اور اپنے چین کے لوگوں کو تحفظ دیں. یہ ہمارا فرض ہے اور ہم اسے پوری طرح ادا کریں گے. آپ نے بھی بڑی دلچسپ بات کی کہ ایک نیا جو تحفظ کا نظام ہے آپ اس کے اوپر ڈسکشنز ہائی لیول پہ ہو رہی ہیں، کیونکہ پہلے یہ تھا کہ ہم سی پیک کر رہے ہیں، ذمہ داری آپ کی ہے اور ہم نے ذمہ داری نبھانے کی کوشش کی. پھر یہ ہوا کہ ان کی طرف سے باقاعدہ فائنینشیل ایڈ آئی، میرے خیال میں ایک ڈویژن ہم نے ریز کی تھی، وہ $1 بلین کے قریب وہ معاملہ تھا. اب جو خبریں چھپ رہی ہیں، آج ہی اخبار میں خبر چھپی جس میں کہا گیا کہ جوائنٹ سیکیورٹی کا بھی ایک پروپوزل ہے، تو اس طرف ہم جا رہے ہیں جہاں پر دونوں آپس میں پہلے بتاؤں کہ میرا نہیں خیال، میرے علم کے مطابق کوئی ایسی تجویز زیر غور نہیں کہ جس میں کوئی غیر ملکی شخص جو ہے پاکستان میں سیکیورٹی کے لیے ہوگا. پاکستان کی سیکیورٹی پاکستان کے سیکیورٹی ادارے کریں گے. نو بوٹس آن گراؤنڈ، نو بوٹس آن گراؤنڈ والی. لیکن البتہ یہ ضرور ہے کہ ہمیں آپس میں انٹیلیجنس شیئرنگ ہم کر سکتے ہیں، ٹیکنیکل لیول پہ کوآپریشن کر سکتے ہیں جس سے اس کو مزید مؤثر کر سکتے ہیں کہ جس سے ایسے واقعات کو روکنے میں ہمیں مدد ملے. اور وہ کیا شیئرنگ آف انفارمیشن ہو سکتی ہے، کس شکل میں ہو سکتی ہے، کیپیبلٹی کس طریقے سے بڑھائی جا سکتی ہے ہمارے سیکیورٹی کے اداروں کی کہ ہم زیادہ مؤثر نگرانی کر سکیں، حفاظت کر سکیں. یہ وہ تمام ایشوز ہیں جن پر جیسے میں نے کہا کہ بہت ہائی لیول کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے. اور اس پس منظر کہ ہم کوئی ایک ایسا نظام اتفاق کے رائے سے طے کریں کہ جس پر دونوں کا اعتماد ہو. بالکل آخر میں اگر آپ بتاتے چلیں، آپ نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ جو کروایا جا رہا ہے سی پیک کے حوالے سے، سو کروانے والا کون ہے؟ یہ ہندوستان ہے؟ ہمارے تو ملک کے لیے بہت واضح افغان کی نظام کلبھوشن جو یادو پکڑا تھا اس نے تو ایڈمٹ کیا تھا کہ میرا مشن ہی تھا کہ سی پیک کو سیبوٹاج کرنا. لیکن آپ نے دیکھا نا وہ کہاں سے آیا تھا، وہ تو پھر ایران سے آیا تھا. لیکن وہ تو پھر اس طرح آپریٹ کر کے آتے ہیں نا دائیں بائیں سے. لیکن ایک ہمارے بھارت کا سینئر انٹیلیجنس آفیسر ہم نے پکڑا ہے کہ جس نے کنفیس کیا ہے کہ اس کا مشن ہی یہ تھا کہ سی پیک کو سیبوٹاج کرنا ہے. اسی طرح ہمارے ملک کے جو یہ دہشت گرد گروپ ہیں، چاہے وہ ٹی ٹی پی ہے، یہ تو ٹولز ہو گئے نا، یہ تو ٹولز ہو گئے، ان کو اپنا استعمال کیا جا رہا ہے. بہت بڑا خارجہ پالیسی کا ان کو کوئی فیڈ کر رہا ہوگا، ڈائریکٹ کر رہا ہوگا. تو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ہندوستان ڈریون ہے پیورلی. جی کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان اور چین کے درمیان یہ اشتراک اس حد تک بڑھ جائے کہ چائنا کا ایک اتنا بڑا اسٹریٹجک انویسٹمنٹ پاکستان میں ہو جس سے کہ ان کو یہ خطرہ ہے کہ پھر چائنا پاکستان کے پیس کا ایک قسم کا سٹیک ہولڈر بن جائے گا نا. جب اس کی اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہوگی تو وہ تو روکنا چاہتے ہیں اس سلسلے کو. I have to leave it there. احسن اقبال صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. ناظرین، احسن اقبال صاحب ہم سے بات کر رہے تھے. ہمارا پروگرام جاری ہے. آئے ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کا موقف بھی جان لیتے ہیں. جنید اکبر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، رکن قومی اسمبلی تحریک انصاف. بہت شکریہ جنید صاحب. ایک اور احتجاج کی کال آ گئی، لیکن اس پر جانے سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ کال جو ہے یہ عمران خان کی ہمشیرہ نے دی ہے، تو پارٹی کی تمام قیادت کے ذریعے یہ کال نہیں آئی. تو اس کی کوئی اہمیت ہے؟ کیونکہ پارٹی عموماً پارٹی کے پلیٹ فارم سے ڈیٹ دی جاتی ہے نا. بڑا ہے کہ آپ نے کہا کہ حتمی کال ہے، تو پارٹی فارغ ہے پھر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑی مہربانی. اصل میں مسئلہ یہ ہوا کہ ڈی چوک کے واقعے کے بعد جو ہے پارٹی قیادت اور ورکر میں کافی فاصلے بڑھے، کیونکہ ورکر کافی ناراض تھے جس طرح اس کو مینیج کیا تھا، جس طرح وہ واپسی پہ جس طرح اس کے ساتھ ہوا. تو جو لاسٹ جو اٹیمپٹ تھی ہم یہاں پہ آنے کی، پھر اس کے بعد چیف منسٹر صاحب چلے گئے، اس کی بات کریں. جی جو ڈی چوک میں ہمیں آنا تھا تو اس کی وجہ سے کافی فاصلے بڑے تھے ورکرز اور اس کے. تو میرا خیال ہے قیادت کو یا خان صاحب کو یہ لگا ہوگا کہ شاید اس کی دوبارہ کہنے پہ، کیونکہ ثوابی کے جلسے میں بھی پہلے جو ہمیں بتایا گیا تھا، جو ورکر کو بتایا گیا، تو یہ بتایا گیا تھا کہ ہم نے وہاں 3 دن گزارنے گے.
پھر بعد میں وہ چین ہو گیا، ایک دن پہ ہو گیا، تو اس وجہ سے کافی ورکر ناراض تھے قیادت سے. میں اس میں کوئی شرم نہیں ہے کہ میں چھپا لوں، اور ورکر کا کافی زیادہ پریشر تھا. قیادت، میرا نہیں خیال کہ قیادت کے پاس ابھی کوئی گنجائش بنتی ہے، کیونکہ اگر استفاق قیادت نہیں نکلے گی تو یقین کرے وہ اس کے لیے بھی سیاست کرنا بھی مشکل ہے اور حلقے میں جانا بھی بہت. آپ نے بڑے واضح انداز سے ایک بڑی اہم بات کر دی. ہم یہی سوچ رہے تھے کہ یہ آر یا پار جو ہے، اس میں آر بھی آتا ہے اور پار بھی آتا ہے. تو یعنی آپ نے پھر کشتیاں جلا دی نا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پھر پوری پلاننگ کرنی ہوگی، پھر آپ کو وہ تمام کام نہیں کرنے ہوں گے جو ماضی میں آپ نے کیے، یعنی غچہ دے کے نکل گئے. تو اس مرتبہ تو آپ کو ڈیلیور کرنا ہوگا. نہیں بالکل، ہمارے پاس کوئی آپشن ہے ہی نہیں. مجھے تو میں خود ڈی چوک والے معاملے سے میں پارٹی سے میں بھی ان ورکر میں ہوں جو ناراض ہوں کہ یار یہ جو ہماری اسٹریٹجی تھی وہ ٹھیک نہیں تھی. ہمیں ہماری قیادت ہمیں یہی کی تھی کہ ہم نے کہا تھا کہ ایک دن، ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم نے دھرنا دینا ہے. تو میں قیادت سے اکثر میٹنگ میں بھی کہتا ہوں کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے یہ کب کہا تھا کہ آپ نے صرف حاضری لگانی ہے، واپس جانا ہے نا. تو اس پہ وہ کافی ناراض ہے اس سیاست. تو پلان یہی تھا کہ آپ نے یہاں پہ 3 دن تک رہنا ہے، یہ پلان تھا نا آپ کا. اس مرتبہ تو یہ کہ جب تک مطالبات پورے نہیں ہوں گے تب تک بیٹھنا ہے. بالکل اسی طرح استفاع تو یہی تھا، اور یہ پہلے دن سے تھا، اور یہ ہمیں ریاست نے، اداروں نے مجبور کیا. جس طرح ہمارے پاس، ہم اگر بات کرنے کی کوشش بھی کریں تو جو کل ہوا، ہمارے ایک اپوزیشن لیڈر تھا قومی اسمبلی کا، ایک نیشنل اسمبلی کا، ایک پنجاب جیل کے سامنے جو جس طرح ہوا، اگر ہم خاموش بھی رہے پھر بھی ہم پہ ایف آئی آر، پھر بھی ہمارے ساتھ ہمیں جو ہے عزت کیا جاتا ہے. ایک چیز ویسے اکبر صاحب میں نے اور بھی نوٹ کی ہے، وہ یہ کہ جتنے احتجاج ہوئے اس کے اندر آپ کی جو مین قیادت ہے، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، وہ اس قیادت کی بات کر رہا ہوں جس کی آپ بھی بات کر رہے ہیں، ان کا کوئی نمائندہ موجود نہیں ہوتا. ایک قائد کے بارے میں تو میں جانتا ہوں کہ ڈی چوک والے معاملے سے 2 دن پہلے وہ اسلام آباد کے اندر موجود ہونے کے باوجود بوریا بستر لپیٹ کر واپس چلے گئے. بعض ایسے ہیں جو سوشل میڈیا کے ذریعے پیغام بھجواتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ آپ آ جائیں. قیادت موجود نہیں ہوتی. اس مرتبہ آپ کے خیال میں مختلف ہوگا؟ قیادت سامنے ہوگی؟ اس میں فیصلہ خان صاحب کا تھا، جو پہلے جو آپ جس ڈی چوک کا ذکر کر رہے تھے، تو اس پہ سب ایم این ایس کچھ، کیونکہ وہ 26 آئینی ترمیم آ رہی تھی، تو ایم این اے اور سینیٹرز کو کہا گیا تھا کہ آپ نے نہیں آنا. تو وہ قیادت کی طرف سے، بلکہ اس سے پہلے پہلے 7-8 دن پہلے سے یہاں سے اسلام آباد سے لوگ چلے گئے تھے، اور وہی ہمیں ڈر تھا کہ یہاں ایم این ایز ایک سینیٹر کو اٹھائیں گے اور زبردستی اس سے ووٹ دلوائیں گے. تو وہ اصل میں خان صاحب کا فیصلہ. لیکن عمومی طور پر قیادت ہمیں نظر نہیں آتی. نارملی ہم نے دیکھا بینظیر بھٹو صاحبہ کے ہم نے لانگ مارچز دیکھے ہیں، آپ ان سے اتفاق کریں نہ کریں، لیکن لیڈنگ فرام دا فرنٹ ساری ٹاپ ٹیئر جو ہے وہ ان کی موجود ہوتی تھی، اور خود ڈنڈے کھا رہی ہوتی تھی. مطلب وہ معاملہ یہاں پہ ایسا نہیں ہے. یہاں پہ وہ ویڈیوز تو جاری کر دیں گے کہ جی اپنے بچوں کو بھیج دیں، خود نہیں آتے. نہیں، اصل میں یہ ریاست کو اس پہ سوچنا چاہیے. اگر اتنا بڑا گیپ آ گیا نا کہ پی ٹی آئی میں جو جس طرح خان کے بعد خان جیل چلا گیا، جو قیادت جس کو ہم سمجھ رہے تھے، جو قیادت تھی، اس کو ریاست نے مجبور کیا کہ وہ سیاست جوڑ دے. آج اگر آپ کو، ہمارا چیئرمین صاحب جو ہے اس کا مشکل سے پارٹی میں 1 سال ہوا ہے، ہمارا جی ایس صاحب جو ہے مشکل سے، بلکہ سیاست میں 1 سال ہوا ہے. میں پارٹی کی تو بات جسی طرح ہمارے انفارمیشن سیکرٹری صاحب کا سال بھی نہیں ہوا. تو جو قیادت جو ہماری تھی وہ تو یا تو سیاست چھوڑ گئی یا آپ بھی جیلوں میں ہیں. تو ہمیں مجبور سے ریاست نے اس طرح کیا کہ اس طرح کے لوگ آ گئے جو پولیٹیکل. خیبر پختونخوا کی تمام قیادت انٹیکٹ ہے، یا پنجاب کی قیادت کی بات کر رہے ہیں جہاں پر جو ہمیں ظاہر نظر آتے تھے قائد، وہ یا تو جیل میں ہیں، چھوڑ کے چلے گئے ہیں. تو خیبر پختونخوا میں تو پرویز خٹک ٹائپ کے بندوں کے علاوہ تو کوئی بندہ گیا نہیں ہے، سارے موجود ہیں. پرویز خٹک صاحب ہمارے جو ہے صوبائی صدر تھے، چیف منسٹر تھے، وہ چلا گیا. محمود خان صاحب ہمارے اسد کیسر صاحب آپ گراؤنڈ پہ ہوتے، ہمیں جب بھی کہا جاتا ہے ہم گراؤنڈ پہ ہوتے. لیکن چونکہ پارٹی نے، میں آپ کو یہ بتا دوں، پارٹی نے یہاں تک ہمیں کہا گیا تھا کہ اگر کوئی بندہ پکڑا گیا تو اس سے ضائع ہوگا کہ اس نے کوئی ڈیل کی، اور اس کی وجوہات تھے. جب مجھے آفر ہوئی تھی، یقین کریں مجھے یہ آفر ہوئی تھی کہ آپ کو ہم ویڈیو بنائیں گے، نقاب پوش آئیں گے، آپ کو اٹھائیں گے، پھر آپ کہیں گے کہ یار مجھے تو زبردستی لے کے گیا. تو ہمیں وہ چیزیں مشکوک ہو گئی. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو گرفتاریاں ہو جاتی ہیں اس کے اندر بھی شک کا عنصر موجود ہے کہ یہ طے شدہ گرفتاریاں ہیں؟
نہیں میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ 100% ہے. میں نے کہا شک کا عنصر موجود ہے. اس دن تک تو میں بھی یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہے یہ اسی طرف, لیکن اس دن مجھے یہ پتا چلا کیونکہ افر مجھے بھی, ہم 3 MNAs تھے, اکیلا میں نہیں تھا, ہم 3 MNAs تھے اور ہمیں یہ افر کی گئی تھی کہ آپ جو ہے یہاں پر آپ نقاب پوش آئیں گے, آپ کو اٹھائیں گے اور بے شک پھر آپ ووٹ ڈالیں, پھر کہیں گے کہ آپ مجھے زبردستی اٹھائیں گے. تو یہ اگر آپ یہ آفر لے لیتے جو مبینہ طور پر آپ کو ہوئی, کیونکہ مبینہ طور پر اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں کہ آپ پر اعتماد نہیں ہے, اس وجہ سے کہ میرے پاس دوسرا سورس نہیں ہے, تو مبینہ طور پر جو آپ کو آفر ہوئی اگر آپ اس کو مان لیتے تو پھر آپ کا ایک بیان آتا اور پھر اس کے بعد آپ غائب ہوتے, پھر ہم آپ کے اوپر پروگرام کرتے, پھر آپ کی پارٹی پریس کانفرنس کرتی, پھر آپ نمودار ہوتے, جو ہم نے دیکھا ہے. تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اس مرتبہ جو گرفتار ہوگا اس کے اوپر بھی شک ہوگا نا؟ نہیں, اس دفعہ نہیں. جو ڈی چوک والا معاملہ تھا تو اس میں پارٹی نے سختی سے یہ کہا گیا تھا کہ کیونکہ سب کو کہا تھا کہ آپ انڈر گراؤنڈ ہو جائے, گرفتار نہ ہو. اگر کوئی گرفتار ہوا تو پھر ہم اس کی یہ جسٹیفیکیشن نہیں مانیں گے کہ ہم گرفتار ہوئے تھے. سب کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ بھی چھپ جائے, آپ کی فیملی بھی اس کو بھی چھپا لے. اگر اس کے بعد کوئی گرفتار ہو گیا, یہ جو ہمارے 4 MNA جس کو شوکاز کیا گیا تھا, یہ MNA صاحبان جو تھے, یہ اس میں 2 جو تھے وہ KP میں تھے, پھر یہ آ گئے جس نے کہا کہ ہمارا کوئی کام ہے, اور پھر واپس رابطہ منقطع ہو گیا, تو پھر ابھی تک جو ہے اس کو شوکاز. ذرا سین سیٹنگ کریں, ٹی وی ہے نا تو ہمیں چیزوں کو تصویری طور پہ دیکھنا, تو ہمیں تصویر تو بنا کے دکھائیں. 24 تاریخ آ گئی ہے, تو اسلام آباد کے اندر اگر پارٹی کے قائد کی ہدایت کے مطابق اور آپ کے جذبات کے مطابق تمام کام ہوئے اور یہ بھی جو کوشش ہے گنڈا پور نہ ہو گئی, تو اسلام آباد میں کیا ماحول ہوگا 24 تاریخ, مطلب 24 تاریخ آ گئی انشاءاللہ اسلام آباد میں بھی اور سارا پاکستان, کیونکہ یہ ہمیں اسلام آباد ہمارا اس طرح یہ اسٹریٹجی ہے کہ جہاں پر ہمیں روکا گیا وہاں ہم بیٹھ جائیں گے. جو اسلام آباد پہنچیں گے وہ اسلام آباد پہنچیں گے. تو اس دفعہ ہم نے واپس نہیں جانا, اور یہ یقین کریں مجھے جو ڈر ہے پہلے دن سے, اگر یہ لوگ, یہ ووٹر, یہ ورکر قیادت کے بغیر نکل آئے نا تو یہ بہت خطرناک ہوگا. اور یہ لوگ جس طرح, طلب بھائی آپ کو پتہ نہیں, جس طرح میں 44 بندے میرے پکڑے گئے تھے, ایک ایک کے گھر میں گیا, یقین کرے 3 دن بعد مجھے کہا گیا کہ 3 دن بعد ہمیں چائے پلائی دی گی. میں عدالت خود گیا تھا, اور جیلم کے سے جو لڑکے لے کے آ گئے تھے, وہ جو گاڑی میں تھے 8 بجے صبح لے کے آئے تھے اور رات 11 بجے سے جیل سے نکلے. یقین کرے اس کو پانی نہیں دیا گیا, اس وجہ سے کہ پھر اس کو واش روم. آپ اگر اسلام آباد پر یلغار کرے تو آپ کو چائے پلائیں آگے سے؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ریاست جو سمجھ رہی ہے یا حکومت جو سمجھ رہی ہے کہ اس سے لوگ ڈریں گے, یقین کرے نہیں ڈرے. میں ایک ایک بندے کے گئے, اور پہلے بندے سے میں جب گیا نا, یقین کرے وہ پارٹی کا ایجنڈا نیا کر رہا تھا, اور میں اسے میں نے کہا ابھی یار نکل آئے, تھوڑا گزارا تو کرو. تو یہاں پر ورکر تیار ہے. ورکر اگر 9 مئی کے بعد اگر ورکر چھپ گئے, یہ قیادت کا فیصلہ آتا, یہ نہیں کہ قیادت ورکر ڈر گئے تھے. اور جو ڈرے گا, جو نہیں نکلے گا, اس کے جو ہے, اگر ایک اور 9 مئی ہو گیا تو نہیں, 9 مئی تو ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے کہ 9 مئی کی کرے. اگر ویسے نہ ہو, اگر ہو گیا تو, اگر ہنگامہ اللہ پاک نہ کرے, اللہ پاک نہ کرے. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ 9 مئی کو کروانے والے کون ہے, اس کو اس کی ہم کہتے ہیں کہ جوڈیشل انکوائری کرو, ہم یہی کہتے ہیں. ہم 9 مئی اس طرح کہ لاشیں بھی میں نے اٹھائی, 9 مئی کو اس طرح ہوا کہ زخمی بھی میں نے اٹھائے. اس مرتبہ تو آپ خود کہہ رہے ہیں نا کہ اگر ورکر کو قیادت کی رہنمائی میسر نہ ہوئی اور از خود ان جذبات جو بھڑکے ہوئے اس میں آ گیا, تو پھر اللہ ہی خیر کرے. اس وقت تو آپ خود کہہ رہے ہیں نا. بالکل, میں تو کہہ رہا ہوں کہ قیادت کو لیڈ کرنا چاہیے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ قیادت کو لیڈ کرنا چاہیے, کیونکہ ورکر کی فرسٹریشن بڑھ رہی ہے. ورکر ناراض ہے قیادت سے, اسی وجہ سے ناراض ہے کہ وہ کہہ رہے کہ ہم نے ووٹ آپ کو اسمبلی جانے کے لیے نہیں دیا قاسم سعید صاحب کے لیے, ہم نے ووٹ اس لیے دیا تھا کہ آپ خان کو نکالنے کے لیے کریں گے. آپ نہیں کریں گے تو آپ کے لیے ہمارے دروازے بند ہیں. تو ورکر کا انتہائی پریشر ہے. 24 یہاں پہ کیا ہو رہا ہوگا, جہاں پہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہوگا؟ اسلام آباد بند ہوگا, پاکستان سارا بند ہوگا, یا انشاءاللہ تعالی ہمارے پاس کوئی آپشن ہے؟ بالکل ہمارے پاس کوئی آپشن ہے نہیں. ہم کیا کریں؟ آپ ہمیں سیاست کرنے نہیں دے رہا. آپ اسمبلی جاتے ہیں, وہاں سے گھسیٹ کے لے جاتے ہیں. ہم اپنی قیادت سے ملنے جاتے ہیں, وہاں پہ ہمیں بند کیا جاتا ہے. ہم پولیٹیکل ایکٹیویٹی, ہم جلسہ کرنا چاہے, ہم اجازت نہیں. جس طرح بلوچستان میں اس دن ہمارے ساتھ جو ہم تو جلسہ کر رہے تھے, کوئی دھرنا تو نہیں دے. آپ ہمیں ایکٹیویٹی کرنے نہیں دے رہے, پھر ہم سے ایکسپیکٹ کر رہے کہ ہم آئین آپ نہیں مانتے, قانون آپ نہیں مانتے, مجھے کہتے ہیں کہ آپ تو اگر آپ کی توقعات پوری نہ ہوئیں اور یہ ٹائم فش ہو گیا تو پارٹی کا کیا ہوگا؟
نہیں توقعات انشاءاللہ تعالی ہم مایوس ہونے والے لوگ ہیں نہیں. ہمیں جو تو کشتیاں جلا لی ہیں پھر اس کے بعد تو پھر میں کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ایک تو ہم اپنا مقصد حاصل کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ پاک نہ کرے کوئی اس سے مسئلہ ہو تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم پہلے بھی اس طرح ہوا لوگ کہ پارٹی ٹوٹ گئی, ورکر ختم ہو گیا, وہ ووٹر سپورٹر ختم ہو گیا. ووٹر بھی ہے, سپورٹر بھی ہے, پارٹی بھی ہے, اور انشاءاللہ عمران خان بھی آئے گا. I have to leave it there. آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج کیا رخ اختیار کر سکتا ہے, پارٹی کے اندرونی ڈائنامکس کیا ہیں, ہم پی ٹی آئی کی سینئر قیادت کے نمائندے سے بات کر رہے تھے. پروگرام ہمارا جاری ہے. اب ذرا آئینی بینچ کی سماعت کے بارے میں بات کرتے ہیں. پاکستان میں جب سے 26ویں آئینی ترمیم آئی اس کے بعد یہ بحث چل نکلی, اور اس بحث کی گونج ہم نے سپریم کورٹ کے اندر بھی سنی کہ آئینی بینچ کام کیسے کرے گا, ہمیں کیسے پتہ ہے کہ یہ آئینی بینچ کے مقدمات ہیں, یہ کیسے پتہ ہے کہ اگر آئینی بینچ کام نہیں کر رہا تو ہماری کیا حیثیت ہے. اور یہ معاملات ہم نے سپریم کورٹ سے آتے ہوئے سنے. آج یہ معاملہ سیٹل ہو گیا. آئینی بینچ پہلے بن چکا ہے, آج اس کی کاز لسٹ جاری ہو گئی ہے جس کے اندر بہت سے مقدمات ہیں. بعض مقدمات تو 1993 کے مقدمات ہیں جو بینچ کے سامنے فکس ہو گئے ہیں. تو پاکستان کے اندر اب کاز لسٹ جاری ہونے کے بعد آپ کو ایک نئی تاریخ رقم ہوتی ہوئی نظر آ رہی. ہمارے پاس موجود ہے سہیل رشید صاحب. سہیل صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ بتائیے گا کہ اب آئینی بینچ کے سامنے کاز لسٹ کا آنا, عموماً ہم دیکھتے تھے کہ کون سا مقدمہ لگا ہوا ہے, لیکن آج تو کاز لسٹ ہی خبر بن گئی ہے اور اس کے اندر جو مقدمات ہیں وہ تو بڑے پرانے ہیں. اس کی اہمیت کیا ہے؟ بہت شکریہ طلعت صاحب. سب سے پہلے اگر ہم اس کی اہمیت کی بات کریں تو اہمیت زیادہ ایک تو اس تناظر میں بھی ہے کہ کل پہلا دن ہے تاریخ میں کہ ایک نیا آئینی بینچ کام کا آغاز کرنے جا رہا ہے, اور اس کے سامنے جو مقدمات لگے ہیں اس کو اگر آپ دیکھیں, سب سے پہلا کیس ہی جو ہے ماحولیاتی آلودگی کا, اس میں ایک کیس 1993 کا ہے, 93 کا, اور اس میں اگر آپ کاز لسٹ میں دیکھیں تو سب سے دلچسپ چیز یہ نظر آتی ہے کہ اس میں وکیل کے نام کے وکلاء کے جو نام لکھے ہوتے ہیں اس میں سب سے اوپر لکھا ہوا ہے سید منصور علی شاہ, یعنی جسٹس منصور علی شاہ جب وکالت پریکٹس کر رہے تھے اور وہ اس کیس میں وکیل تھے تب کا یہ کیس ہے جو اب 2024 میں جا کے آئینی بینچ کے سامنے مقرر ہو رہا ہے. اور اس میں کافی ساری درخواستیں طلب کی گئی ہیں. فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ کی پالیسی اڈاپٹ کی ہے آئینی بینچ نے, اور اسی کے تحت پرانے جو کیسز ہیں ان کو سب سے پہلے فکس کیا جا رہا ہے, اور اسی لیے 1993 کے کیسز میں ابھی نظر آ رہے ہیں, اور اس کے علاوہ 2010-11 کے وہ مقدمات. یہ قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس جو ریٹائر ہو گئے, ان کی تعیناتی بطور چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ میں, وہ مقدمہ بھی ہے بیچ میں. جی ایسا ہی ہے. ریاض حنیف راہی ایک وکیل ہیں, انہوں نے وہ تعیناتی چیلنج کی تھی کہ ان کو ڈائریکٹ بلوچستان میں چیف جسٹس نہیں اپوائنٹ کیا جا سکتا تھا, لیکن وہ اتنا زیادہ پرانا مقدمہ نہیں ہے, وہ ثاقب نثار صاحب کے دور میں تھا, اور اس درخواست کو انہوں نے ڈسمس کیا تھا سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی سربراہی میں بینچ نے, لیکن اس کے خلاف نظر ثانی کی جو درخواست تھی وہ پینڈنگ تھی. اب اس کو بھی فکس کیا گیا ہے. یہ بھی اب کل طے پانا ہے کہ اس نظر ثانی کیس کو آگے چلایا جانا ہے یا پہلے دن ہی اس نے خارج ہونا ہے, یہ بھی کل سامنے آ جائے گا. اس کے علاوہ کچھ کیسز ایسے ہیں جو انفریکچرس ہیں جن کی جو غیر مؤثر ہیں, جیسے عام انتخابات 8 فروری کے بجائے مارچ میں کروانے کی درخواست تھی جو پہلی بار کل فکس ہو رہی ہے. عام انتخابات ہو بھی چکے, پرانے ہو چکے. عارف علوی جب صدر پاکستان تھے ان کو عہدے سے ہٹانے کی ایک درخواست تھی, وہ فکس نہیں ہو سکی تھی, اس کو بھی آئینی بینچ کے سامنے لگایا گیا ہے. اس کے علاوہ بیرون ملک جو جائیدادیں ہیں پاکستانی جو بناتے ہیں یا بینک اکاؤنٹس اوپن کرتے ہیں لیکن ان کو پاکستان میں ڈکلیئر نہیں کیا جاتا, اس پر ایک سو موٹو کیس ہے سپریم کورٹ کا, اس کو بھی فکس کیا گیا ہے. علی ظفر اور میشا شفیع ہراسگی کیس بھی فکس ہوا ہے. جی ایسا ہی ہے. علی ظفر اور میشا شفیع ہراسگی کیس بنیادی طور پر کلب کیا گیا ہے ان تمام مقدمات کے ساتھ جو ہراسمنٹ سے متعلق ہیں, اور اس کیس میں ایک سوال سامنے آیا تھا کہ کیا اس نیچر کی جو ہراسمنٹ ہے اس کو بھی آپ ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس میں لا سکتے ہیں, اور آئین میں خواتین کو کیا پروٹیکشن ہے. اس لیے سابق چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے کہا تھا کہ اس کو لارجر بینچ کے سامنے رکھنا چاہیے تاکہ آئینی طور پر اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں تو 1993 کے کیسز پینڈنگ ہیں, تو یہ تو آرگومنٹ بڑا سٹرنتھن کرتا ہے کہ ایسے کیسز جو کبھی لگنے ہی نہیں تھے اور آپ کے نمبرز میں ان کا اظہار ہوتا تھا کہ جی 59,000 ہو گئے ہیں, 60,000 ہو گئے ہیں, تو ظاہر ہے اب یہ انہوں نے بیک لاگ تو کلیئر کرنا ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ فرسٹ کم فرسٹ فکسڈ, یعنی 1993 سے اس کا آغاز ہوگا اور یہ معاملہ پھر 2024 کی طرف آئے گا, اس طرح ہی ہوگا کیا؟
बिल्कुल ऐसा होगा। ये इन प्रिंसिपल डिसाइड किया है जो कमेटी है आईनी बेंचेस की 3 रुकनी जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में, उसने कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और ये डिसाइड उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक्ट आया है रिसेंट उसके तहत किया। उसमें यह कहा गया है कि आप जो पहले केसेस आए हैं उनको पहले निपटाएंगे, जो बाद में आए हैं उनको बाद में, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बाद में आने वाला कोई केस आप टेकअप ही नहीं कर सकते। रीजंस रिकॉर्ड करनी होगी उस बेंच को कि हम इस केस को क्यों पहले सुन रहे हैं, उसके साथ उसको सुना भी जा सकता है। जैसे एक बड़ी तवक्को ये जाहिर की जा रही थी कि शायद ये बेंच बैठते ही 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो 8 दरखास्तें आ चुकी हैं उनको ये समाअत के लिए मुकर्रर करेगा। ऐसा फिलहाल नहीं हुआ। कल जब ये बेंच बैठता है उसके बाद कोई ओपन कोर्ट में इस तरह की प्रेयर्स आ जाती हैं, वकला आ जाते हैं, वो एक अलग स्टेप होगा। लेकिन फिलहाल इन्होंने जो फोकस किया है वो पहले जो मुकदमात आए, और इसमें बड़ा दिलचस्प एक और केस भी है। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ जो इस वक्त हुकूमती वजीर हैं, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो कुछ तवानाई के मंसूबे लगते थे, ये उन्हें चैलेंज करते थे, सुप्रीम कोर्ट ले जाते थे, 184(3) की दरखास्तें दायर करते थे। इनकी भी कल 5 दरखास्तें इस काज लिस्ट में हमें नजर आती हैं। कुछ मुतफरिक हैं, कुछ मेन केस है, और इनका केस भी फिक्स हुआ है कि वफाकी हुकूमत इसमें मुबैना बेज़ाब्तगियाँ कर रही है। वो मनसूबे जो लग चुके हैं उनके ऊपर नैब के मुकदमात भी बन के चल चुके, डिसाइड अगरचे नहीं हुए, किसी को उसमें सजा नहीं हुई थी, एक्विटल जरूर हुए हैं। वो केस भी अब कल लगा है, देखना है उसको कैसे जो लेकर गए थे जो अदालत में, उनका अब मौकफ क्या है। क्या जाके वो ऐसे ही कहते हैं कि नहीं हम अब भी ये केसेस चलाना चाहते हैं या नहीं। काफ़ी सारी दिलचस्पी के पहलू कल इस काज लिस्ट में हमें नज़र आ रहे हैं जो 2 रोज़ के लिए सिर्फ जारी की गई है। इसमें गिलगित बल्तिस्तान की जो अदालतों का दायरा इख्तियार है पाकिस्तान पूरे में उसका इतलाक होता है या नहीं, ये भी केस लगा हुआ है। और फिर एक केस था, साबिक वज़ीर-ए-आज़म बानी पीटीआई ने कन्वेंशन सेंटर में खिताब किया था। उस वक्त एक इंसाफ लॉयर्स फोरम का फंक्शन था, तो साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज अगरचे उस वक्त वो चीफ जस्टिस नहीं बने थे, लेकिन उनके नोट पर एक सो मोटो केस इनिशिएट हुआ था कि क्या कन्वेंशन सेंटर में प्राइवेट मकासद के लिए उसको इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं। उस पर 1-2 समातें हुई, उसके बाद वो केस नहीं जा सकता। एक और भी लगा हुआ, मैं लिस्ट पढ़ रहा था, सरकारी अफसरान का गैर मुल्कियों से शादी पर पाबंदी का मुकदमा। जी एग्जैक्टली, ये केस भी लगा हुआ है। ये भी एक दिलचस्प केस है कि जो सरकारी मुलाजमीन है वो गैर मुल्की खवातीन से शादी कर सकते हैं या नहीं, ये केस है। इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जो सो मोटो नेचर के, सो मोटो हैं सुप्रीम कोर्ट है आपने, कुछ ऐसे हैं जो 184(3) की दरखास्तें हैं। और सो मोटो की अगर हम बात करें, जितने भी केसेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट में एक रिकॉर्ड नजर आता है, एक ट्रैक रिकॉर्ड है। चंद ही केसेस डिसाइड हुए हैं, बाकी कुछ ऐसे हैं उनका जैसे लगता है कि सिर्फ उनको फिक्स करना पर्पस था, 1-2 समातें करके उस वक्त वक्ती तौर पर उससे जो भी हुकूमत को कुछ ड्रावा दे दिया, कुछ भी इस तरह के मामला। तो सुहेल, अब ये बैकलॉग जिस तरह आपने फरमाया कि बाज वो केसेस जो थे उनकी नौइयत बिल्कुल मुख्तलिफ थी, मकासद बिल्कुल मुख्तलिफ थे, तो अब हर केस तो तफसील के साथ नहीं सुना जाएगा, नहीं तो ठकाठक फिर इसको जो फारिग शुदा केसेस हैं, इन्फ्रैक्चुअस हो चुके हैं, इरेलेवेंट हो चुके हैं, लोग भी जो हैं वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, तो उनको फिर कैसे डील करेंगे, डिस्पोज ऑफ करेंगे, क्या करेंगे? केस काल होंगे और उसके बाद अगर कोई पेश हुआ, किसी ने पैरवी करनी चाहिए ना करनी चाहिए, उसका रिकॉर्ड देख लिया जाएगा। मेरा ख्याल है जितनी ये आज जैसे ये काज लिस्ट जारी हुई है और ये कुछ 80 से ज़्यादा असल में मुकदमात हैं जिनको क्लब करके एक नेचर के केस को एक पिटीशन को एक केस में रखा गया है, तब ये जाके एक दिन के लिए 14, एक दिन के लिए 16 मुकदमात बने हैं। तो शायद सारे पिटिशनर्स कल पहुँच भी ना सकें, उनके वकला ना आ सकें, कुछ टाइम बाय करें, लेकिन ज़्यादातर इसमें तकरीबन जो मैंने नोट किया है 70% या इससे भी ज़्यादा मुकदमात ऐसे हैं जो गैर मौसर हैं, जिनको शायद आप कोई पैरवी नहीं करना चाहेगा और वो सिर्फ काल होंगे और खारिज होंगे। और सुप्रीम कोर्ट में 14 से 15 हज़ार ऐसे मुकदमात बताए जाते हैं जो इन्फ्रैक्चस नेचर के हैं, जिनको सिर्फ फिक्स नहीं किया गया और अब या तो उसकी पिटीशन लाने वाले दुनिया में नहीं रहे, अगर हैं तो उनकी इंटरेस्ट बाकी नहीं है, या वो उनके मकासद जो थे वो हासिल हम तो चाहते हैं कि जल्दी जल्दी ये केसेस फारिग हों ताकि आम इंतखाबात के केसेस जो हैं और 26वीं आईनी तरमीम के केस जो हैं उनके करीब बात आए, लेकिन ज़ाहिर है उससे पहले आपको मुकदमात को फारिग भी करना है। ऐसे मुकदमात जो शुरू में ही फारिग हो चुके थे या वक्त उनको फारिग कर दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन की। नाज़रीन, तो दिलचस्प मामलात होंगे आईनी बेंच के ज़रिए जो आप तक पहुँचेंगे। हमारी तरफ से यही कुछ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।